اور تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں ان کو ہم نے شخصی کنٹرول، خاندانی کنٹرول سے آزاد کرنا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تمام جماعتوں کی انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور شفاف الیکشن کروائیں۔ یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ پری ریکوزٹ ہے ایک ڈیموکریٹک الیکشن کا۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ یہ پاکستان کی کیسی جمہوریت ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی، یہ اسی لیے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک اقتدار کا کھیل ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جو غربت کم نہیں کرتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو مہنگائی کو کم نہیں کرتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو لوگوں کو روزگار نہیں دیتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو ہمارے ملک میں امن و امان اور ایک سکون نہیں پیدا کر سکتی؟ یہ جمہوریت کے نام پہ اقتدار کا ایک کھیل ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آج آپ کے سامنے جو لیڈرز ہیں وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ایک کہتا ہے مجھے پہلی دفعہ وزیر اعظم بناؤ، ایک کہتا ہے مجھے دوسری دفعہ وزیر اعظم بناؤ، ایک کہتا ہے مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بناؤ۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ ووٹ بینک جو ہے یہ ان لیڈرز کا ہے، اس لیے لوگ مجبور ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ ووٹ بینک کو آزاد کرنا ہے، ووٹ بینک کو لوگوں کے حوالے کرنا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی یہ مثال دیتے ہیں، 27 سال جیل کے بعد 4 سال اس کو لگے ایک جمہوری عمل کا وہ حصہ بنا، صدر الیکٹ ہوا، ANC کا چیئرمین الیکٹ ہوا۔ ایک ٹرم کے بعد اس نے خود استعفیٰ دیا، اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ صدر بھی نہیں بنوں گا، ANC کا چیئرمین بھی نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر تھا۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے اس نے اپنا ووٹ بینک اپنے پارٹی کو دیا، اس نے اپنی سارا جو اس کی جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ اس نے اپنی جماعت اور اپنی لیڈرشپ کو دیا، جس سے اور لیڈر ابھرے۔ لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنی شہرت کی فکر کرے۔ اپنے شہرت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مورثی سیاست نہیں ہے PTI میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ مورثی سیاست بری ہے یا بادشاہت بری ہے؟ جہاں فاؤنڈنگ چیئرمین ایک اور چیئرمین کو نامنیٹ کرتا ہے جس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، PTI سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ PTI پہ مشکل وقت ہے، آپ کیوں یہ جو قانونی کارروائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے پاکستان میں یہ قوانین نافذ کرنے کی یہ تاریخ ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں بلوے ہوئے، حملے ہوئے، پولیس کی پہ حملے ہوئے، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ، پارلیمنٹ پہ، ایک شخص کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی۔ یاد رکھیے کہ یہاں پہ اللہ کا بھی کوئی قانون ہے اور آخر میں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI تکلیف میں ہے، ان سے یہ پوچھیں وہ کون تھے جو کہتے تھے کہ میں رلاؤں گا؟ وہ کون تھے جو بار بار کہتے تھے میں رلاؤں گا؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے مخالفین پہ ظلم کیے؟ وہ کون تھے جنہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا جس پہ میں زیادہ نہیں جاتا؟ آپ کے سامنے یہ حقیقت، جب آپ کہتے ہیں میں رلاؤں گا تو اللہ کی قدرت آپ کو رلاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو ظالم کے ساتھ برابر ظلم ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جس عمل سے گزر رہے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ خود ان کے اعمال ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے اس نہج تک سیاست لائی جس کی میں نشاندہی بار بار یہاں پہ کرتا تھا۔ 2014 سے میں یہاں پہ کرتا تھا۔ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ تباہی کا ہے، اس سے نقصان ہوگا، پارٹی کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، معیشت کو نقصان ہوگا، اداروں کو نقصان ہوگا۔ جب میں بار اس کی نشاندہی کرتا تھا اور یہ اپنے تکبر میں نہیں چھوڑوں گا، اور یہ اپنے تکبر۔ اسلام آباد میں بانی رہنما PTI اکبر ایس بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔